السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کیا پاکستان میں مارشل لا اور ایمرجنسی نافذ ہونے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کی یہ جو بگڑتی ہوئی اکانومی ہے اس مارشل لا کا بوجھ برداشت کر سکے گی؟ راولپنڈی کمشنر کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ انہوں نے نظام سے بغاوت کی تھی اور جس قسم کے انکشافات کیے، اب ان سے متعلق لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آخر راولپنڈی کمشنر کے پاس کون سے ایسے ثبوت موجود ہیں؟ جب ان کے متعلق لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں تو ڈیوائسز اور موبائل فونز ریکور کیے جا رہے ہیں۔ کون سے ایسے ثبوت ہیں جو راولپنڈی کمشنر عدالت کے سامنے رکھیں گے؟ اور اس کے بعد ناظرین، جس طرح راولپنڈی کمشنر کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد آر پی او راولپنڈی بھی اچانک چھٹی پر چلے گئے ہیں اور روز ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ راولپنڈی کمشنر یہ انکشافات کرتے ہیں، اس کے بعد روز کٹھے ہو کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ان کی پریس کانفرنس کے بعد مزید سوالات نے جنم لیا کہ آخر ان کو سب کو اکٹھا کس نے کیا، ان کی میڈیا سے الائنس کیسے ہوا، میڈیا کو کس نے بلایا، ان کا میڈیا سے کیا تعلق تھا، اور کس نے ان کو کہا کہ آپ یہ لائن لیں۔ یہ بھی ویڈیو سامنے آ چکی ہے۔ شیر افضل مروت کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا، عمران خان نے واضح اشارہ دے دیا۔ اس کے بعد علی امین گنڈا کو بھی وزیر اعلیٰ کے پی نامزد کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف 9 مئی واقعات میں ملوث وہ تمام شخصیات، ان کے جو گرد ہے وہ گھیرا بھی مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا وزیر اعلیٰ کے لیے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فائنل کر لیا ہے، مراد علی شاہ صاحب ہوں گے۔ ان تمام نقائط پر میں ان ڈیٹیل روشنی ڈالوں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس قسم کی آج پریس کانفرنس نون لیگ کی طرف سے ہوئی کہ عمران خان کا سر قلم کرو۔ ایک طرف خواجہ سعد رفیق پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو مان رہے ہیں اور حکومت میں نہ بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں جو بالکل ہی غیر آئینی، غیر سنجیدہ، اور اگر آپ اتنے بڑے منصب پر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی، آپ خدشات زیادہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی نون لیگ حکومت سنبھالے گی، جس طرح پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جب عمران خان پر حملہ ہوا تو اس کی بھی ذمہ داری پی ڈی ایم گورنمنٹ پر ڈالی گئی، اور اس کے بعد جس طرح کہ آج یہ باتیں کی گئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس پر سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہوگا نون لیگ کی گورنمنٹ میں۔ اور اس کے بعد ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ جب وہ سیٹ پر تھے تو وہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے، اور آج وہ نظر بھی نہیں آ رہے۔ یہ سارا مکافات عمل ہے کہ جب آپ کسی کے لیے زمین تنگ کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کے لیے زمین تنگ کر دیتا ہے۔ آج راجہ ریاض نے جو مولانا فضل الرحمان نے یہ ساری باتیں اپنے ایک انٹرویو میں کی کہ جس طرح سابقہ آرمی چیف قمر جوید باجوہ نے سارا میچ فکس کیا عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، آج اس کو باقاعدہ طور پر مان لیا، انڈروز کیا، اس کی حمایت کی راجہ ریاض نے اپنے ایک انٹرویو میں۔ دوسری طرف ناظرین، سب سے جو خطرناک کام ہے یا بات ہے ابھی تک جو شوکنگ نیوز ہے، وہ بلوچستان سے اٹھنے والی آوازیں ہیں۔ جو بلوچ رہنما ہیں وہ بڑی طاقت سے ان آوازوں کی جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کی گئی، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں، ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا۔ اور میں اکثر لوگوں کی جو ہے باتیں سن رہا تھا، جس میں اسلم ریسانی اور دوسرے ایسے لوگ تھے جن کو کہا گیا جی آپ کو جتوا دیتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح نہیں جیتنا چاہتے تو ایک چوتھے نمبر پر موجود جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا۔ یعنی آپ نے آزاد امیدوار یا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار نہیں جیتنے دینا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں اس کی جگہ آنا تو پھر ہم جو 5ویں 6 نمبر پہ ہوگا ہم اس کو اکثریت دلا دیں گے۔ اس طرح کے معاملات بھی ہوئے۔ اور پھر فارم 45، اب نون لیگ بڑی جو ہے آواز سے کہتی ہے
کہ آپ جو ہے وہ دھاندلی کی تحقیقات کروائیں. جب بات فارم 45 کی جاتی ہے تو اس کے بعد بالکل خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. یہ فارم 45 جو ہے وہ جس طرح انٹرنیشنل میڈیا پر گردش کر رہا ہے, لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہیں کہ بھائی ہماری واضح اکثریت ہے, اور جس طرح اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا, یہ بڑے خوفناک نتائج اس کے نکلیں گے اور نکل رہے ہیں. اس سے پہلے جب سقوط ڈھاکہ ہوا, یا جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے مجیب الرحمان کے مینڈیٹ کو چرایا, پھر جس طرح کے جو سارے معاملات سامنے آئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اب ہمارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس قسم کا کوئی سیاسی سٹنٹ کر کے تو ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے. پاکستان اس بات کا کبھی متحمل نہیں ہو سکتا, بلکہ ہم اپنے ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں تاکہ ہر پاکستانی اپنے ملک میں آرام سے رہ سکے. دوسری طرف ناظرین, جس طرح کمشنر, اب میں وہ سارے سینیریو کو بات کروں گا, آپ سے گزارش ہے کہ ذرا ان باتوں کو غور سے سنیے گا کہ میں آپ کو پوری یہ ان ڈیٹیل جو سارا سینیریو ہوا وہ سمجھاتا ہوں. کہ جیسے ہی راولپنڈی کمشنر جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں, اس سے پہلے میں اپنے اس ویلوگ میں وہ واضح جو تصاویر ہیں وہ چلاؤں گا بھی کہ یہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں لیاقت چٹھا صاحب, یہ حمزہ شہباز کے بڑے قریب مانے جاتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کے بڑے زیر سایہ رہے ہیں, اس لیے ان کو مختلف سیٹس پر سنوارا بھی جو ہے وہ کیا گیا, آگے بھی لایا گیا. اس کے بعد جب آج یہ اس قسم کے انکشافات کرتے ہیں تو اس کے بعد کہا جاتا ہے جی ان کا مینٹل لیول یعنی ذہنی توازن درست نہیں ہے. بھئی آپ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر لگاتے ہیں تو کیا وہ ایک پاگل آپ شخص کو لگا دیتے ہیں؟ میں ایک مذاقہ خیز ایک میمز پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بندے نے لکھا جی میرا ذہنی توازن بھی درست نہیں ہے, مجھے بھی جو ہے وہ کمشنر راولپنڈی لگا دے. یعنی اب آپ وہ لوگ کمشنر بننے کے لیے یہ ایک اور شک آپ نے ڈال دی ہے کہ جس بندے کا ذہنی توازن درست نہیں ہوگا اس کو کمشنر بنایا جائے گا. یہ ایک نظام کے ساتھ مذاق ہے. انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل لوگ پاکستان کی ان باتوں پہ ہنس رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اس طرح جس طرح کمشنر کو جیسے ہی گرفتار کیا گیا, اس کے بعد آر پی او راولپنڈی اچانک چھٹی پر چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کمشنر راولپنڈی سے متعلق جو لوگ ہیں ان کے جو ملازمین ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کر دیتی ہے پولیس. اب ان کے گھروں سے جو ریکور ہوتی ہیں چیزیں, موبائل فونز, اور ان لوگوں کو بھی منظر عام سے غائب کر دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نہ صرف اب ان میں موجود ہے جو کمشنر راولپنڈی ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک چیز کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے, اور یہ ریکارڈ ویڈیوز کی شکل میں ہے. یہ جہاں سے ان کو ہدایات مل رہی تھی کہ آپ اس طرح جو ہے وہ سارے معاملات کو, سارے الیکشن کو مینج کریں, وہ ریکارڈ بھی ان کے سامنے موجود ہے. کہاں سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا, ماڈل ٹاؤن سے کون سی ان کو ڈائریکشنز مل رہی تھی, نون لیگ کا ایک جو سیل سپیشل الیکشن ریگنگ کے لیے بنایا گیا تھا وہ ان کو کیا گائیڈنس دے رہا تھا. اب یہ سارے معاملات اس میں محفوظ ہیں. دوسری طرف ناظرین, جیسے ہی کمشنر راولپنڈی ایک بڑے انکشافات کرتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچانک رات کو ایک پریس کانفرنس سامنے آتی ہے, آروز کی ایک پریس کانفرنس سامنے آتی ہے جس میں وہ سارے معاملات کو بڑا مطمئن اور 2024 کے الیکشن کو بڑا اطمینان بخش قرار دیتے ہیں. ہم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں تھا, ہم نے جمہوریت کے مطابق کام کیا, ہم نے بڑی ایمانداری سے کام کیا. اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور والا, آپ کو جمع کس نے کیا تھا, آپ کو میڈیا ٹاک کرنے کے لیے راضی کس نے کیا تھا, سب کو بلایا کس نے؟ کوئی ایک بندہ آ کر باقاعدہ میڈیا بریفنگ دے دے, کوئی ایک بندہ ویڈیو پیغام جاری کر دے. آپ کو پریس کانفرنس کے لیے کس نے بلایا؟ اس کے بعد میڈیا کو کس نے بلایا؟ آپ کے میڈیا کے ساتھ کس طرح کے مراسم تھے؟ یعنی ایک عام بندہ, جیسے کوئی بھی عام بندہ ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں میڈیا کو کس طرح بلاتے ہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں. اور یہ سارے مختلف اضلاع سے تھے, کوئی بھی ایسا آروز نہیں تھا جو سارے صرف راولپنڈی سے تھے, یہ مختلف ایریاز سے تھے. کیسے انہوں نے اتنا جمہوریت کو پروان چڑھایا,
کہ مختلف ایریاز سے یہ سارے بیک وقت ایک جگہ جمع ہوئے. اور میں ایک اور آپ کو بات انٹرسٹنگ بتاتا چلوں کہ کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ دوسرے ایریے میں کون سا آروز ہے. یعنی ایک اگر ریٹرننگ آفیسر ہے یا دوسرا پریزائڈنگ آفیسر ہے, اس کو نہیں پتا کہ فلاں بوتھ میں فلاں پولنگ سٹیشن میں دوسرا بندہ کون ہے. تو بڑے اہم معاملات ہوئے کہ سارے آروز کٹھے ہو کر اور ایک جگہ کٹھے ہو کر پریس کانفرنس کرنے لگے. ان کو بھی تو کسی نے جمع کیا تھا نا, پھر سوال تو اٹھتے ہیں, پھر جواب تو دینا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پسے ابھی آئینہ ہے, تو یہ یقیناً ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اس کے بعد ناظرین, پولیس جو لوگ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, پولیس ان کے اوپر بڑا تشدد کر رہی ہے. اور جس طرح پھر اب میں 2 ویڈیوز میں نے دیکھی کہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ایک لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ تھی اور باقاعدہ اس چھوٹی بچی کو بھی پولیس وین میں ڈالا گیا, اور اس بچی کی آنکھوں میں آپ واضح ڈر اور خوف کے بت دیکھ سکتے ہیں. اور جب یہ بچی بڑی ہوگی تو یہ ریاست کے لیے کتنا نرم گوشہ رکھے گی, یہ کتنا اچھا سوچ سکے گی. تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی ہوگی. ایک فیملی تھی, ان کی کار میں پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا. ان کے ہسبینڈ کو نیچے اتار کر وہ خواتین کے ہسبینڈ کو نیچے اتارا گیا. ان کو گاڑی ڈرائیو بھی نہیں تھی کرنی آتی, اور پولیس گھسیٹ کے اس بندے کو پولیس وین میں ڈال کر لے جاتی ہے. اب یہ نظام کس طرح کا چل رہا ہے کہ جو یعنی اس طرح کا جھنڈا بھی اٹھائے گا اس کو بھی اندر کر لیا جائے گا. وہی کام ہو رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ کرتے تھے, اور رانا ثناء اللہ اب نظر نہیں آ رہے. تو یہ جو شخص کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ وہ پھر اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے. شیر افضل مروت صاحب, ان کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے جا رہی ہے. اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کتنے اگریسیو ہیں. بیرسٹر گوہر جو ہے بڑے ہی ٹیلنٹڈ اور بڑے ہی دھیمے مزاج اور بڑے ہی اچھی پروفائل کے مالک بندے ہیں, لیکن وہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ اتنا اگریسیو نہیں ہوتے. وہ کسی نہ کہیں جو ہے وہ ایک الائنس چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھے. لیکن عمران خان کی جو سوچ ہے وہ اس وقت بڑی جارحانہ ہے. علی امین گنڈا پور کو اگر کے پی کے میں پوائنٹ کیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک عمران خان کتنے اگریسیو ہیں. اگر شیر افضل مروت کو اپوزیشن لیڈر لایا جائے گا تو وہ کتنے اگریسیو ہیں. اور شیر افضل مروت کے گھر پہ بھی جو ہے وہ پولیس ریڈ کی گئی, وہ اس میں زخمی بھی ہوئے. لیکن اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ آپ ان کے مرال کو ڈاؤن نہیں کر سکتے. اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں, پاکستان مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا. پیر پگاڑا نے جس طرح جی ڈی اے کا ایک بہت بڑا دھرنا ہوا, اس میں پیر پگاڑا صاحب کا کہنا تھا کہ اس سارے معاملات کو صرف اب فوج ہینڈل کر سکتی ہے اور کوئی دوسری سیاسی شخصیات موجود نہیں ہے. اب دیکھیں کہ جس طرح کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس مینڈیٹ موجود نہیں ہے, اب اگر کوئی بھی مینڈیٹ اپنا آپس میں الائنس کرنے کے بعد گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. اس کی بیسک وجہ کیا ہوگی؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہوگی کہ ہر کوئی اپنے سیاسی مفاد کی خاطر دوسرے بندے کی ٹانگیں کھینچے گا, پھر ملک میں افراتفری ہوگی, پھر سیاسی جو ہے بیلنس نہیں رہ سکے گا, پاکستانی اکانومی اور نیچے آئے گی. اور اب پاکستان کی ریاست جو ہے یہ چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی. اب مزید دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. اب کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اس بات کا متحمل ہے کہ کسی بھی مارشل لا کا بوجھ اٹھا سکے. اگر کہ پاکستان میں اور اگر مارشل لا یا ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے تو اس کو نہ صرف پاکستان کے جو عوام بلکہ اس کو دوسرے ممالک کی بھی کچھ حمایت حاصل ہوگی, کیونکہ اب پاکستان نیوکلر پاور ہے اور پاکستان کے حالات جو ہیں اس قدر ڈگمگانا برداشت انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں کر سکتی. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے, پاکستان میں اکانومی کا استحکام آئے, پاکستان میں لوگ خوشحال ہو. لیکن اگر پاکستان میں اسی قسم کی پولیٹکس ہوتی رہی
تو پھر مارشل لا بھی لگے گا, ایمرجنسی بھی نافذ ہوگی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام ہو, میں اور آپ ایک اچھی زندگی بسر کریں, تو پھر پاکستان کے حالات کو بدلنا ہوگا. پاکستان میں سیاسی اکانومی جو ہے وہ استحکام ہونا ہوگا, اور وہ تب ہی جب آپ ایک دوسرے کے جو مینڈیٹ کو مان کر چلیں گے اور پاکستان میں جمہوریت ترقی پائے گی. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.